مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز عشاء کی فضیلت اور مسائل۔ حضور سید عالم نور مجسم رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں بجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تعالی اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات اس نے عبادت کی۔ ایک حدیث شریف میں ہے وطر حق ہے اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ نماز عشاء میں کل 17 رکعات نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، 3 وطر واجب، 2 نفل، سب ملا کر کے 17 رکعات نماز ہوتے ہیں۔ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے 4 رکعات نماز سنت عشاء کی، اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نیت نماز فرض کی اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے 4 رکعات نماز فرض عشاء کی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو مقتدی حضرات یہ بھی کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت عشاء کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 3 رکعت وطر کی نیت اس طرح کی جائے گی: نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وطر کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ عشاء کی نماز جو 17 رکعت ہے، ہر ایک کی نیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب چند مسائل نماز عشاء اور وطر کے پیش کیے جاتے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، بغور سماعت کریں اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ یاد رہے اگر کسی نے فرض کے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ، عشاء میں جو 4 رکعت جماعت سے پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عشاء سے فرض سے پہلے کی 4 رکعت غیر مؤکدہ نہ پڑھی ہوں اور جماعت کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد پھر 4 رکعت وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ فرض کے پہلے کی 4 سنتیں شروع کی تھیں اور جماعت قائم ہو گئی تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، سنتوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر قعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو گئی۔ وطر کی 3 رکعتوں میں قرأت فرض ہے
اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا چاہیے اور دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب واپس نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کر کے آخر میں سجدے سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے، امام ہو یا مقتدی یا منفرد ہو، یا ادا پڑھتا ہو یا قضا پڑھتا ہو، یا ماہ رمضان میں پڑھتا ہو یا اور دنوں میں پڑھتا ہو، ہر صورت میں دعائے قنوت آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یاد رہے جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ ایک مرتبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کرے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہو تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ لیا کرے۔ یہ بھی کسی کو اگر نہ آئے تو صرف یا رب، یا رب، یا رب 3 بار کہہ لے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ وتر کی قنوت میں امام کی متابعت کرے۔ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی امام کا ساتھ دیتے ہوئے رکوع کرے۔ یاد رہے رمضان شریف میں عشاء کی فرض کی جماعت میں جو شامل نہیں ہوا وہ وتر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جس نے فرض تنہا پڑھے ہوں وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو وتر کی قضا بھی واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو، کتنے سال گزر گئے ہوں، قصداً قضا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی ہو، جب قضا پڑھے تو وتر کی بھی قضا پڑھے اور وتر میں دعائے قنوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا پڑھنے میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جبکہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو۔ البتہ گھر میں یا تنہائی میں وتر کی قضا پڑھتا ہو تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لہذا قضا نماز پڑھتے وقت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے کہ میں قضا پڑھتا ہوں۔ یاد رہے عصر اور عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعات ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ان 4 رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا چاہیے اور 2 رکعات کے بعد قعدہ اولیٰ کرنا چاہیے، اور قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے۔ جو سنت مؤکدہ 4 رکعتی ہے اس کے قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھے۔ اگر بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے، اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ بھی نہ پڑھے۔ یہ حکم شریعت ہے اور یہ احکام شریعت ہیں۔ جو چند مسائل آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں نماز عشاء اور وتر کے تعلق سے بہت اہم ہیں، اسے آپ سنیں اور سن کر کے شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ دین کی بات کو، دین کے مسائل کو عام کریں تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ کے مستحق بن سکیں۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور کیوں نہیں اچھا لگے گا، دین کی دعوت ہے، دین کے مسائل ہیں، ضرور اچھے لگتے ہوں گے، تو آپ اس بات کو شیئر کرتے کرتے اپنے احباب کو بھی جلوہ نور چینل سے جوڑیں تاکہ دین کی دعوت گھر گھر آسانی سے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔